کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ میری ڈلیوری کے آخری دن چل رہے تھے۔ میں جان بوجھ کر پیٹ درد کا بہانہ کر کے کوئی کام نہ کرتی تھی اور سارا دن بیڈ پر لیٹ کر ساس سے اپنی خدمت کرواتی تو مجھے بہت خوشی ملتی۔ آج اچانک میرا دل میکے جانے کا کیا تو میں نے ساس کے سامنے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کا بہانہ کیا اور میکے چلی گئی تو فوراً بھابھی نے میرے ہاتھ میں جھاڑو پکڑا دیا۔ اچانک ہی جھاڑو لگاتے وقت میں گر پڑی۔ بھائی فوراً ہسپتال لے کر بھاگا تو جو ہی نرس مجھے لیبر روم میں لائی تو سامنے والے بیڈ پر لیٹی عورت پر نظر پڑتے ہی میری روح لرز گئی۔ میرا نام ربیہ ہے۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی مگر میری شادی بہت ہی اونچے گھرانے میں ہوئی تھی۔ میری سہیلیاں تو جلن کے مارے لال پیلی ہو رہی تھی اور میں خوشی سے نہال کیونکہ میرا شوہر بھی کسی فلمی اداکار سے کم خوبصورت نہیں تھا۔ گن گن کر میں نے دن گزارے تھے۔ خیر وہ لمحہ بھی آ گیا جب میں اپنی کٹیا جیسے گھر سے نکل کر محل کی رانی بن گئی تھی۔ شادی کی سیج پر میرے شوہر نے ہمیشہ میرے ساتھ دینے کے عہد و پیما کیے تھے۔ میں بہت خوش تھی مگر کہتے ہیں نا کہ ہر پھول کے ساتھ ایک کانٹا بھی ہوتا ہے۔ ہر خوشی کی آغوش میں ایک ننھا سا غم بھی چھپا ہوتا ہے۔ اس بات کی مجھے سمجھ اپنی شادی کی صبح آئی تھی۔ میں اپنے گھر میں صبح دیر سے اٹھنے کی عادی تھی۔ میرا سسرال بھی کافی ماڈرن تھا۔ مجھے لگا تھا یہاں مجھ پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ میرے سسرال میں تھا ہی کون، ایک شوہر، ایک ساس اور ایک نند، اس لیے میں گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی جب اچانک ہمارے کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکایا تھا جیسے کوئی بھونچال ہی آ گیا ہو۔ میرے شوہر مصطفیٰ وہ بھی گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں بھی آنکھیں ملتی اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ دروازے پر دستک بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے میری نند لائبہ کھڑی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو پیچھے کرتے ہوئے مجھ تک پہنچی تھی اور ایک ادا سے بولی، بھابھی آپ ابھی تک سو رہی ہیں، جلدی سے اٹھیے، مجھے آپ کے ہاتھ سے ناشتہ کرنا ہے۔ میری ساری دوستیں اپنی بھابھیوں کے ہاتھ سے ناشتہ کرتی ہیں۔ میں اس اچانک افتاد پر گھبرا سی گئی تھی۔ لائبہ کے پیچھے ہی میری ساس بھی پہنچ آئی تھی۔ وہ لائبہ کو ڈانٹ رہی تھی کہ یہ کیا بچپنا ہے، ابھی تو بہو نے میٹھا بھی نہیں بنایا۔ تو لائبہ بولی، پہلے میٹھا بنا لے گی بھابھی، پھر میرے لیے ناشتہ۔ پھر وہ بولی، بھابھی آپ 15 منٹ میں فریش ہو کر کچن میں آ جائیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ساس اور نند کے جانے کے بعد میں نے مصطفیٰ کی جانب مدد طلب نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ اپنی بہن کی اس حرکت پر مسکرا رہے تھے۔ مجھے خوب تپ چڑھی تھی، اس لیے میں بولی، مصطفیٰ مجھے لائبہ کی یہ حرکت بالکل بھی اچھی نہیں لگی، اسے جا کر سمجھائیں کہ میں اس گھر کی بہو ہوں، ملازمہ نہیں۔ میری اس بات پر مصطفیٰ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ کافی روکھے لہجے میں بولے تھے، ربیہ آج تو تم نے ایسی بات کر لی ہے مگر میں دوبارہ تمہارے منہ سے کچھ ایسا نہ سنوں۔ لائبہ میری اولاد کی طرح ہے، ابو کے انتقال کے بعد میں نے اسے باپ بن کر پالا ہے۔ اگر تم نے آج کے بعد لائبہ کی کوئی بھی بات ماننے سے انکار کیا تو تمہیں ہاتھ سے پکڑ کر تمہارے میکے چھوڑاؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مصطفیٰ کی باتیں سن کر میری آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ کوئی نئی نویلی دلہن کے ساتھ یوں بھی کرتا ہے بھلا؟ میں فریش ہو کر کچن میں چلی گئی تھی جہاں لائبہ کی فرمائشوں کی لمبی لسٹ تیار تھی۔ میں نے اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ بنا ڈالا تھا۔ لائبہ مجھ سے عمر میں 1 سال ہی چھوٹی تھی، اتنی وہ بچی بھی نہیں تھی کہ اسے احساس ہی نہ ہوتا کہ نئی دلہنوں کے 100 طرح کے ارمان ہوتے ہیں۔ خیر پھر تو جیسے میں ہر چیز کی عادی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس گھر میں لائبہ کا ہی سکہ چلتا ہے۔ میں بھی مصطفیٰ کی خاطر لائبہ کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتی تھی۔ ہماری شادی کو 4 ماہ ہو چکے تھے مگر ابھی تک اللہ نے اولاد کی خوشی سے محروم رکھا تھا۔ میں دن رات اولاد کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ مجھے مکمل یقین تھا کہ جب میری اولاد ہو جائے گی تو لائبہ کی اہمیت گھٹ جائے گی۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہا تھا ٹینشن والے ماحول سے نکلیں گے تو اولاد بھی ہو جائے گی، اسی لیے میں ہنی مون پر جانا چاہتی تھی لیکن مصطفیٰ اپنی مصروفیات سے اتنا وقت نہیں نکال پائے تھے کہ ہم ہنی مون پر ہی چلے جاتے۔ میں بھی ان کے پیچھے پڑی رہتی تھی تو وہ مسکرا کر ٹال دیتے تھے۔ اللہ اللہ کر کے مصطفیٰ نے میری بات مان لی تھی۔ وہ بولے تھے کہ ہم ہنی مون پر چلیں گے۔ میں بہت خوش تھی، سارا دن تیاریاں کرتی رہی۔ رات ڈنر پر انہوں نے میرے
ساس کو مطلع کیا تھا کہ ہم 3 ہفتوں کے لیے ہنی مون پر جا رہے ہیں، ادھر ہی سے ہم مری، گلگت، ناران اور کاغان جائیں گے۔ یہ سن کر لائبہ تو اچھل ہی پڑی تھی۔ وہ بولی، واؤ بھیا، مجھے بھی جانا ہے، میری ساری سہیلیاں بھی گھومنے گئی ہوئی ہیں، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ میری ساس نے لائبہ کو آنکھیں دکھائی تھی جبکہ مصطفیٰ مسکرا پڑے تھے۔ وہ بولے، ضرور چلیں گے گڑیا۔ اب میرے ضبط کی انتہا تھی، آخر میں بول ہی پڑی تھی، لائبہ اپنی سہیلیوں سے پوچھنا کہ کیا وہ بھی اپنی بھابھی کا ہنی مون خراب کرنے گئی ہے یا فیملی ٹور پر۔ میری بات سن کر لائبہ رونے لگی تھی جبکہ میں کھانے کی میز سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے مصطفیٰ سے بہت خوف آ رہا تھا کہ وہ اب مجھ پر چیخیں گے، چلائیں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کمرے میں آئے اور خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے میرا پیک شدہ سامان گاڑی میں رکھا اور مجھے چلنے کو کہا۔ میری خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی، مجھے لگا تھا میں جیت گئی ہوں، اب لائبہ کبھی میری خوشیوں کے بیچ نہیں آئے گی۔ مگر یہ کیا، مصطفیٰ نے میرے میکے کے گیٹ پر گاڑی روک کر کہا تھا کہ یہاں پر اتر جاؤ، تمہارا سٹاپ آ گیا ہے۔ میں ناسمجھی سے ان کو دیکھتی رہی تھی تو وہ بولے، میں، امی اور لائبہ مری کی سیر کو جا رہے ہیں، تمہیں گھر پر اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں لگا، اس لیے ادھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک تمہاری عقل سیٹ نہیں ہو جاتی تم یہیں پر رہو گی۔ وہ الفاظ نہیں نشتر تھے جنہوں نے میرا پورا بدن چھلنی کر دیا تھا۔ میں لٹی پوٹی سے گھر داخل ہوئی تو میری امی نے مجھے آغوش میں بھر لیا تھا۔ 3 دن ہی سکون سے گزرے ہوں گے، بھابھی نے مجھ پر جملے کسنے شروع کر دیے تھے۔ وہ میری امی کی تربیت پر خوب مذاق کرتی کہ بیٹے کی کیسی تربیت کی ہے، 4 ماہ بھی گھر نہ بسا سکی۔ کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ بھائی نے بھی کہہ دیا کہ ربیہ، اب تم یہاں مہمان تو رہی نہیں، مہمان تو 2 دن کا ہوتا ہے اور تم تو یہاں پر مستقل ڈیرا جما کر بیٹھ گئی ہو، اپنی بھابھی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹایا کرو۔ مجھے ان سب کے رویے بہت دکھ دے رہے تھے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی مجھے مزدوری کرنا پڑ رہی تھی۔ ہمارے رشتہ دار بھی گھر آ کر 100 باتیں سنا کر جاتے تھے کہ ربیہ کا تو سسرال میں دل ہی نہیں لگا، پتہ نہیں کیا چکر تھا۔ انہی باتوں سے تنگ آ کر میں 2 مہینے بعد اپنا سامان اٹھا کر واپس سسرال چلی گئی تھی۔ میری ساس نے میرا بڑا پرتپاک استقبال کیا تھا جبکہ لائبہ مجھے وہاں دیکھ کر سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ وہ بولی، بھابھی آپ نے بلا وجہ آنے کی زحمت کی، میں تو بھیا کے لیے دلہن ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل دہل گیا تھا کیونکہ ہونا تو وہی تھا جو لائبہ کہتی، مگر میری ساس نے لائبہ کو سخت سست سنا کر چپ کروا دیا تھا۔ مصطفیٰ جب آفس سے واپس آئے تو مجھے دیکھ کر انہیں ذرا خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میری عزت 2 کوڑی کی رہ گئی تھی، لیکن میں اپنے میکے سے اپنی زندگی کا سبق سیکھ کر آئی تھی کہ شادی کے بعد عورت کی عزت صرف اس کے سسرال میں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میں لائبہ کی خوش آمدیدیں کرتی پھرتی تھی۔ مجھے یوں لائبہ کے آگے پیچھے ہوتا دیکھ کر مصطفیٰ کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں اولاد کے لیے دعائیں کرتی نہ تھکتی تھی، مصطفیٰ بھی اولاد کے خواہش مند تھے، مگر یہ دیر خدا کی طرف سے ہی تھی۔ ہم دونوں فٹ تھے۔ ادھر لائبہ مجھے زچ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی، مگر میں نے نوٹ کیا تھا کہ آج کل وہ کسی اور ہی چکر میں تھی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں رہتی تھی، ہر وقت سجی سنوری سی رہتی تھی، گھر سے 2 گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتی تھی۔ میں نے بھی اس کا راز جاننے کی ٹھان لی تھی، اس کے لیے مجھے بہت جتن کرنا پڑے تھے، مگر آخرکار سچ کب تک چھپ سکتا تھا؟ تو بات یہ تھی کہ لائبہ کا کسی کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک نیا لڑکا آیا تھا، درمیانہ سا قد تھا اس کا، گہرا کالا رنگ، لباس سے بھی وہ غربت کی چکی میں پستا ہوا ایک نوجوان لگتا تھا۔ اس میں ایسی کوئی خوبی نہیں تھی جس کی بنا پر اسے محبت کی جاتی، مگر لائبہ کی آنکھوں پر پتہ نہیں کیا پٹی بن گئی تھی۔ میں اس سارے معاملے سے بڑی لطف اندوز ہوئی تھی۔ ہر شام وہ لائبہ کو ایک لفافہ تھما جاتا، اس کے بعد لائبہ کئی گھنٹوں کے لیے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ اب میں نے ٹھان لیا تھا کہ اپنے شوہر کو اس کی لاڈلی بہن کا اصلی روپ دکھاؤں، اس لیے میں اور مصطفیٰ جب بھی اکٹھے بیٹھتے میں اسے یہی کہتی کہ لائبہ کا کہیں اچھی جگہ رشتہ ڈھونڈ لو، جوانی بڑی منہ زور ہوتی ہے، آج کل کا تو زمانہ بھی ایسا ہی ہے۔ مصطفیٰ میری بات سے چڑ جاتے اور کہتے، زمانہ جیسا بھی ہو میری بہن کو اس زمانے کی ہوا نہیں لگی۔ میں دل میں ان کی اس خوش گمانی پر خوب ہنستی۔ اب میں لائبہ کی مکمل جاسوسی کر رہی تھی۔ ایک دن میں نے لائبہ کو
घर से बड़ा तैयार होकर निकलते देखा था। मैंने भी उसका पीछा करके ठानी मैं उससे फासला रखकर उसके पीछे पीछे चल रही थी। वो घर से सहेली के घर का कहकर निकली थी। हमारी गली से मोड़ खाकर वो एक आला शान सी गाड़ी में जा बैठी थी। मैंने थोड़ा सा आगे होकर देखा तो उसमें एक निहायत हैंडसम लड़का बैठा था। वो लड़का शक्ल से ही रईस लग रहा था। खैर मैं घर वापस आ गई थी। मुझे बे इंतहा जलन हो रही थी। आखिर लाइबा के हाथ इतनी बड़ी असामी लगी कैसे थी? उस बात की तह तक पहुंचने के लिए मैंने मुकम्मल राज मालूम करने की कोशिश की थी। राज जानकर बड़ी बेचैन सी हो गई थी। बात ये सामने आई थी कि लाइबा और इस रईस लड़के की मोहब्बत बड़ी जोरों शोर से चल रही थी, जबकि वो काला सा लड़का तो सिर्फ उस रईस लड़के की खत देने आता था। ये कैसे हो सकता था कि लाइबा इस घर में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने के बाद अब अगले घर जाकर भी खुशहाल रहे? इस तरह तो उसे कभी भी सजा ना मिलती। इस सब की जो उसने मेरे साथ किया था। मैंने एक खतरनाक मंसूबा बना डाला था। इस मंसूबे के आगे या तो मेरे लिए जन्नत थी, फिर या तो जहन्नुम। लेकिन मैं बेखतर होकर उसमें कूद पड़ी थी। मैंने मुस्तफा से साफ अल्फाज में कह दिया था कि मैंने अपनी आंखों से लाइबा को किसी लड़के के साथ जाते हुए देखा है। मेरी बात सुनकर उन्होंने बहुत हंगामा किया था, मुझे बुरा भला कहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा जहर मुस्तफा के कानों में उंडेलती रही थी। एक दिन वो रईस लड़का लाइबा से उसी लड़के के घर में मिलने आया था। शायद शादी के मामला तय करने आया था। मैंने मुस्तफा को फोन करके घर बुला लिया था। वो घर आए तो मैं उनको अपने साथ छत पर ले गई। हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। जल्द ही लाइबा उस घर से निकलकर अपने घर की तरफ बढ़ आई थी। मैंने मुस्तफा को कहा कि वो गेट के पीछे छुपकर हमारी बातें सुने। उनका रंग गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो मेरे पीछे चले आए थे। लाइबा जैसे ही घर दाखिल हुई, मैंने उससे गुस्सा चढ़ाने के लिए कहा, लाइबा मैं देख चुकी हूँ तुम कहाँ से आ रही हो। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? तुमने अपने भाई के मुंह पर कालक मल दी। वो हमेशा की तरह मुझ पर धौंस जमाने के लिए बोली, हाँ मिलकर आई हूँ उस लड़के से, मेरा और उसका चक्कर चल रहा है। यूं ही हर रोज मैं उस लड़के से मिलने जाती हूँ। सबकी आंखों में धूल झोंक कर जान लिया सच। अब खुश? लेकिन ये सब जानकर भी आपको कोई फायदा हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी बात हर कोई यकीन नहीं करेगा। भाई को बताएंगी तो वो तलाक देकर घर से निकाल देंगे, मगर मुझ पर शक नहीं करेंगे क्योंकि वो मुझ पर अंधा एतबार करते हैं। लाइबा की बातें सुनकर मुस्तफा गेट के पीछे से निकल आए थे। लाइबा की बातें सुनकर मुस्तफा गेट के पीछे से निकल आए थे। उन्होंने थप्पड़ मार मार कर लाइबा का मुंह सुर्ख कर दिया था। मेरी सास भी भागकर अपनी बच्ची को बचाने के लिए आई थी। मुस्तफा बोले, अंधा एतबार करता हूँ मगर अंधा हूँ नहीं। आज अगर अब्बू जिंदा होते तो वो तुम्हें अपने हाथों से कत्ल कर देते, मगर मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श रहा हूँ। फिर तो सब कुछ चुटकियों में ही हुआ था। मुस्तफा ने मौलवी साहब को बुला लिया और इस सांवले लड़के को भी थप्पड़ मार मार कर घर ले आए थे। उस सांवले लड़के ने हमारे घर आकर वही सब कहा था जो मैं उसे सिखा कर आई थी। उस दिन से कोई 4 दिन पहले मैं उस सांवले लड़के के घर गई थी। वो काफी गरीब था। माँ के इलाज के लिए उसको 50,000 की जरूरत थी। मैंने उसको 1 लाख देकर खरीद लिया था। इस तरह उसने वही सब कहा जो मैं उसके मुंह से कहलवाना चाहती थी। यूं इन दोनों का निकाह पढ़वाया जा रहा था। मैं ये सब ड्रामा, जिसकी मैं डायरेक्टर थी, बड़ी खुशी से देख रही थी। लाइबा हाथ जोड़कर कह रही थी कि भैया मेरी बात सुन ले, मैं दूसरे लड़के से मोहब्बत करती हूँ। इस बात पर तो मुस्तफा को मजीद गुस्सा आ गया था कि उनकी बहन कितने लड़कों को जानती थी। मेरी सास ने रो रो कर अलग कहराम बर्पा किया हुआ था। खैर मेरी दिली तमन्ना पूरी हो गई और लाइबा का मनहूस साया मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए छट गया था। मुझे उसका अंजाम सोच सोच कर हंसी आती थी। उसने शादी के बाद मेरे साथ बहुत बुरा किया था। अब उसके साथ बुरा हो रहा होगा। वो तो लोगों के बर्तन मांझ मांझ कर अपना पेट भरती होगी। मेरी सास लाइबा के वाक़ये के बाद बिल्कुल ही ढह सी गई थी और मैं शेरनी बन गई थी। अपनी सास से पूरे घर के काम करवाने लगी थी। इन्हीं दिनों में अल्लाह ने मुझे औलाद खुशी दी थी। मैं माँ बनने वाली हुई तो मुस्तफा के दिल से बहन का गम निकला था। अब तो मैं उनकी लाडली बीवी बन चुकी थी। हर चीज मेरे हुक्म पर होती थी। यही सब तो मैं चाहती थी। बिला वजह लाइबा ने मेरा इतना कीमती वक्त जाया किया था। खैर अब तो घर के बर्तन तक मैं अपनी सास से धुलवाती थी। यूं ही मेरे 8 माह पूरे हो चुके
رہے تھے، ادھر میرے آرام کے دن تھے، مگر میری ساس نے تو عجیب ڈرامہ شروع کر لیا تھا۔ کبھی ان کو چکر آ رہے ہوتے تو کبھی ان کا جی متلانے لگتا تھا۔ وہ سارا دن کیا کرتی رہتی۔ اب تو ان کا بیٹا بھی ان کے لیے متفکر ہو رہا تھا۔ میری بھی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کام ہی نہیں ہوتا تھا، جبکہ میری ساس تو مکمل بیڈ ریسٹ پر تھی۔ میں یہ سب ڈرامہ ہی سمجھتی رہی تھی، مگر ان کی اصلیت تو مجھے تب معلوم ہوئی جب میں نے انہیں گائنی وارڈ میں دیکھا تھا۔ بیٹی تو بیٹی، ماں بھی کسی سے کم نہیں نکلی تھی۔ اس نے بھی میرے اور مصطفیٰ کی آنکھوں میں دھول جھونکی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ میں پیٹ درد کا بہانہ بنا کر مصطفیٰ کے سامنے روتی رہتی۔ وہ بھی میرے لیے کافی فکر مند تھے۔ میں نے ان سے امی کے گھر جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے دے دی تھی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی تھی کہ وہ میرے پیچھے سب سنبھال لیں گی۔ میں آرام کی غرض سے امی کے گھر پہنچ چکی تھی۔ دنیا میں شاید صرف ماں ہی بے غرض محبت کرتی ہے۔ میری امی نے بڑی خوش دلی سے میرا استقبال کیا تھا۔ وہ تو مجھے بیڈ سے اتر کر پانی بھی نہیں پینے دیتی تھی۔ کچھ دن تو بھابھی نے بھی بٹھا کر کھلا دیا تھا۔ اب تو ان کی آنکھوں کے سامنے بھی اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ مجھ سے بہانے سے کام کرنے کو کہتی تھی۔ ایک دن تو میرے ہاتھ میں جھاڑو پکڑا کر بولی، یہ گھر کا جھاڑو پونچا کرو، اس سے تمہاری ڈلیوری میں آسانی ہو جائے گی۔ میں نے شکوہ کرا نظروں سے امی کی طرف دیکھا تو وہ مجھے بہت بے بس سی نظر آئی تھی۔ میں نے بڑے غصے سے جھاڑو پکڑا اور ادھر ادھر زور سے مارنے لگی۔ یوں ہی نہ جانے کس بری گھڑی میرا پیر مڑا اور میں سیڑھیوں سے نیچے جا گری۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ مجھے کب ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اور کب میرا ٹریٹمنٹ شروع ہوا۔ میں کئی گھنٹے کی بے ہوشی کے بعد جب ہوش میں آئی تو مجھے اپنا آپ نہایت ہلکا محسوس ہوا تھا، جیسے مجھ سے میرا جسم کا کچھ حصہ جدا ہو گیا ہو۔ میں نے جلدی سے اپنے پیٹ کی جانب دیکھا تو میں سمجھ گئی۔ میں نے خوشی سے امی کو پکارا اور کہا، میری اولاد کہاں ہے؟ بیٹا ہوا ہے یا بیٹی؟ میری باتیں سن کر امی رونے لگی تھی۔ ان کے رونے سے میں گھبرا گئی تھی۔ میں چیخ کر نرسوں سے اپنے بچے کے متعلق پوچھنے لگی تھی۔ تب مجھے لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا تھا، مگر ہم اس بچے کو نہیں بچا پائے تھے۔ اب تو شاید آپ کبھی ماں بھی نہ بن پائے۔ میں دھاڑے مار کر رونے لگی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے آرام کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ پھر یوں ہوتا کہ جیسے ہی مجھے ہوش آتا میں چیخنے لگتی۔ اسی وجہ سے مجھے دوبارہ نیند کا انجیکشن لگا دیا جاتا۔ 3 دن گزرے ہوں گے جب میں نے ہوش میں آتے ہوئے اپنی ساس کی آواز سنی تھی۔ وہ کسی کو بیٹا ہونے کی مبارکباد دے رہی تھی۔ میں یوں ہی آنکھیں موند کر لیٹی رہی تھی۔ پھر مجھے لائبہ کی آواز آئی تو میں نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ میں نے دیکھا لائبہ کا بیڈ میرے بیڈ سے ایک بیڈ چھوڑ کر پڑا تھا۔ وہ بڑی مسرور سی لیٹی اپنے بچے کو آغوش میں لیے چوم رہی تھی۔ میری ساس ان دونوں کو دیکھ کر نہال ہو رہی تھی۔ اپنی ساس کو وہاں دیکھ کر مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ بھی ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ وہ ہمیں دھوکہ دے کر اپنی بیٹی سے ملتی تھی، لیکن لائبہ وہ تو مجھ سے ایک بار پھر جیت گئی تھی۔ اس نے اپنی اولاد پالی تھی اور میں نے کھو دی تھی۔ میں نرسوں سے نظر بچا کر اپنے بیڈ سے اٹھ کر لائبہ کے بیڈ کے پاس چلی گئی تھی۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے لائبہ سے کہا، لائبہ تم نے شادی کے بعد میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ جب میں نے تمہارے ساتھ تھوڑا سا برا کیا تو اللہ نے مجھ سے میری اولاد چھین کر فوراً بدلہ لے لیا، جبکہ تم تو آج بھی مسرور ہو۔ مجھے دیکھ کر وہ زرد پڑ چکی تھی، اس کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھی۔ لائبہ بولی، بھابی مجھے آپ ایک آنکھ نہیں بھاگتی تھی، میں چاہتی تھی کہ آپ میرے بھیا سے دور ہو جائیں، بھیا صرف اور صرف مجھ سے پیار کرے، اسی وجہ سے میں ہر ممکن کوشش کرتی آپ کو زچ کرنے کی، تاکہ آپ بھیا کو چھوڑ کر چلی جائیں۔ آپ کے ساتھ میں نے جو کچھ بھی کیا اس کی سزا مجھے ملنا ہی ملنا تھی، اور ملی بھی۔ میں نے آپ کی زندگی تباہ کی اور میرے شوہر نے میری۔ وہ مجھ پر ہر گھڑی شک کرتا تھا کہ میں کہیں اس لڑکی کے ساتھ بھاگ نہ جاؤں جس سے محبت کرتی تھی، اس لیے وہ مجھے مارتا پیٹتا رہتا، مجھ سے لوگوں کے گھروں میں ملازمت کرواتا تھا۔ بھابی اس دنیا میں ہر انسان کو اس کے جرم کی سزا ضرور ملتی ہے۔ میرا جرم اور نوعیت کا تھا جس کی مجھے سزا مل گئی۔ آپ کا جرم بہتان کا تھا، آپ نے مجھ سے میرے گھر والوں کا پیار بھی چھین لیا اور مجھ سے میری محبت بھی۔ اللہ نے آپ سے آپ کی محبت، آپ کی اولاد چھین لی، ہمارا حساب برابر ہو گیا۔ لیکن اس سب میں میری ماں بے قصور ہے، اس کا خیال رکھیں، خدارا ان کو معدے کا السر ہو چکا ہے، کھایا پیا ہضم نہیں ہوتا،
اس سے کینسر بننے کا بھی خدشہ ہے۔ اب اپنے ذمہ ایک اور گناہ مت لے، ان پر رحم کرے، شاید ان کی دعا آپ کو لگ جائے اور اللہ آپ کو پھر سے اولاد نصیب کر دے۔ لائبہ کی باتیں سن کر میں لرز کر رہ گئی تھی۔ مجھے معلوم پڑ چکا تھا کہ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی تھی۔ میں نے اللہ کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تھی، اس کو لینے دیتی اپنا انتقام میں خود خدا کیوں بن گئی۔ میں نے اللہ سے معافی مانگ لی تھی اور آئندہ سے اپنی ساس کا خیال رکھنے کی قسم کھا لی تھی۔